منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ السلام علیکم ناظرین، آج اسی غزل کے اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور شعر بھی بہت ہی تہ در تہ اور معانی سے لبریز شعر کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، یقین جانیے آپ کو لطف آ جائے گا۔ چنانچہ بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس التماس کے ہمراہ کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو شعر ہے، منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک مجاز اور ایک حقیقت۔ تو آئیں پہلے اس کو جو ہے وہ مجاز پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ غزل جو ہے بنیادی طور پر آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ مجاز کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور لیکن اب غزل کے اندر جو تنوع ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر کسی شعر کے اندر گنجائش ہو، وہ اس کا محل نظر آ رہا ہو، تو پھر اس کو حقیقت کی طرف بھی ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن چونکہ غزل بنیادی طور پر مجاز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو ہم اس کو مجاز پر ہی محمول کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، کہ میرے محبوب نے اگرچہ نقاب کر رکھا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ زیر نقاب ہے، یعنی وہ کھلے منہ نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں، منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم، یعنی عالم حسن، وہ عالم دلکشی، یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا مرکب اضافی ہے کہ جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی بنیادی طور پر عالم حسن ہے، عالم دلکشی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مرکب جو ہوتا ہے اس میں سے بعض اوقات مضاف محذوف کر دیا جاتا ہے، یا کبھی مضاف الیہ محذوف کر دیا جاتا ہے، اور اپنے عرف کی بنیاد پر، اپنی شہرت کی بنیاد پر اسے جو ہے قابل فہم سمجھا جاتا ہے۔ تو بیان ہی یہاں ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم، یعنی اگرچہ میرا محبوب کھلے منہ نہیں ہے، اس نے نقاب کر رکھا ہے، لیکن اس کی دلکشی کا وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، کہ آج تک ایسا حسن دیکھا ہی نہیں۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ کیا نزاکت ہے غالب کے اس شعر میں، کہ ایک ایسا حسن جو نظر نہیں آ رہا، جو زیر نقاب ہے، ٹھیک، اس کو غالب کہتا ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ غالب کا جو کلام ہے اس کے اندر یہی وہ نرنگیاں ہیں، یہی وہ لطافتیں اور نزاکتیں ہیں۔ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو تہ در تہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں کہ حالانکہ مصرع جو ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے، یعنی منہ کھلا نہیں ہے، زیر نقاب ہے، اور جب ظاہر ہے کہ کوئی چیز زیر نقاب ہو، کھلی نہ ہو، وہ نظر کہاں سے آئے گی؟ لیکن غالب نے اسی کو جو ہے دیکھا کہ دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی بالکل یوں سمجھیں کہ عدم کو موجود کر دیا، یا موجود کو جو ہے وہ معدوم کر دیا، یعنی بالکل دو متضاد اشیاء کو جو ہے غالب نے اس میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ تو زلف اگر بکھری ہوئی ہو اور رخسار پر پڑی ہوئی ہو، منہ کے اوپر لہرا رہی ہو، تو اس کی دلکشی میں کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جس میں کچھ بھی جمالیات کی حس یا احساس جمالیات موجود ہے، یقیناً وہ ایسے حسن سے ضرور متاثر ہوگا۔ تو بس یہی چیز ہے جو غالب نے دوسرے مصرے میں کہی کہ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ تو ہوتا تو یہ ہے کہ اگر چہرے کے اوپر زلف بکھری ہوئی ہو تو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی جمیل لگتی ہے، حسن کو جو ہے وہ دوبالا اور دو آتشا کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو یہ ہوا ہے کہ زلف سے بڑھ کر نقاب، کہ نقاب جو ہے اس کے چہرے پر ہے، یعنی بجائے زلف کے اس کے چہرے پر نقاب جو ہے وہ کھلا ہے، وہ ڈلا ہوا ہے، تو وہ زیادہ جو ہے بھلا جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ اچھا، اس میں لفظ کھلا جو ہے اس کے اندر پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں نکل سکتی ہیں، کہ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ تو کھلا کے لفظ کے اندر جو ہے اس کو نقاب کی طرف اگر لے جائیں تو نقاب کھلا ہے، اس طرح بھی اس کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور کھلا کا یعنی بھلا لگا، ان معنی میں بھی یہ جو ہے لفظ کھلا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی ازرو مجاز جو ہے اس شعر کی تشریح۔ اب آتے ہیں ازرو حقیقت۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس شعر کی دوسری جہت جو ہے وہ ازرو حقیقت بھی لی جا سکتی ہے، کہ ویسے تو اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے وہ غیر مرئی ہے، اس کو
کھلی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کی آنکھیں جو ہے وہ دیکھتا ہے. اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، کہ موسیٰ میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، کہ تو نہیں دیکھ سکے گا. اور ساتھ میں کہا کہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، کہ اگر وہ پہاڑ جو ہے قائم رہا تو پھر دیکھ لے گا. تو جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے، لمبا واقعہ ہے کہ جب اللہ نے تجلی کی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے. الغرض اس کا جو جمال ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس کو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب اس کو اس شعر کی روشنی میں اگر ہم حقیقت پر معمول کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی اس شعر کو دیکھیں حقیقت پر معمول کرتے ہوئے، تو منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کا جمال جو ہے وہ زیر نقاب ہے، وہ کھلی آنکھ سے ہم اللہ جل شانہ کا جو ہے مشاہدہ، یعنی اللہ جل شانہ کا دیدار ہم کھلی آنکھ سے نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے، اپنے جمال کے مظاہر سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اگر ہم اللہ کو اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں اللہ جو ہے اپنے مظاہر کے ذریعے جو ہے اس کی حقیقتیں ہم پر جو ہے وہ منکشف اور مکتشف ہو رہی. کیوں؟ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویات وحدہ لا شریک لہ، گویا کہ زمین سے جو ایک تنکا بھی نکلتا ہے وہ زبان حال سے وہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اس کائنات میں چپے چپے میں، اس کائنات کے ذرے ذرے میں سے اس کا جمال جو ہے وہ عیاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یعنی اگر ہم اللہ کا فی الواقع کھلی آنکھ سے دیدار کرتے تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اللہ کا جمال جو ہے وہ ہمیں عیاں اور ظاہر و باہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور دوسرا مصرع جو ہے پھر سراسر تمثیل کی زبان میں ہو جائے گا کہ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ کے حوالے سے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں، لہذا یہ جو تشریح ہے یہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک جواز کے درجے میں ہے، ورنہ بالکل اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو مشابہ اللہ کی زلف یا کوئی اسی طرح سے اللہ کا کوئی ایسا وصف ثابت کرنا کہ جس کا قرآن و حدیث میں سے ثبوت نہ ملے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، جن باتوں کا قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ ہے، جیسے اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ، ید اللہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اسی طرح سے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح سے ساق کا ذکر ہے. تو جو چیزیں مذکور ہیں ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان پر بس لفظ کی حد تک ہمیں اعتقاد رکھنا ہمارا فرض ہے، لیکن ان کی حقیقت کو جاننا یہ بھی ہمارے بس کی جو ہے وہ بات نہیں. بس ہم ان پر اسی طرح سے ایمان رکھیں گے کہ ما یلی کو بے شان ہی، کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کا چہرہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ سنتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ جو کہ اگلے مصرے میں آ رہا ہے کہ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا. یہاں یعنی کہ 3 لفظ آ گئے، زلف کا بھی تذکرہ ہوا اور نقاب کا بھی تذکرہ ہوا اور ساتھ میں شوق کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر ہم اس کو جو ہے حقیقت پر محمول کرنے جا رہے ہیں. تو بس یہ ایک تفہیم کی حد تک ہے. یعنی اب اس دوسرے مصرے کا پورا مفہوم اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگرچہ نہاں ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ جو چھپا پن ہے، اس کا یہ جو چھپا ہوا ہونا ہے، یہ اس کے گویا کے ظاہر ہونے سے بھی جو ہے ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ لطف اندوزی کا باعث ہے. اس کی قدرتیں جو ہیں ہمیں اس طرح سے ظاہر و باہر نظر آ رہی ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ننگی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس تصور کا تذکرہ یا بھی یاد رکھیے گا، ساتھ میں ایک بات ذہن میں آ گئی، اس کا بھی جو ہے تصور کرنا کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی ہمیں حدیث سے سند ملتی ہے. ایک حدیث کے اندر اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر جو ہیں وہ 5 قسم کے سوالات جو ہیں وہ کیے.
جس میں پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، یا اس کے برعکس ہے، پہلا وہ ہے یا وہ ہے. پھر ایک سوال کیا اسی سلسلے میں کہ احسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو پھر تو یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان کی بھی یوں سمجھ لیں کہ پھر آگے یوں سمجھ لیں کہ دو قسمیں بن گئیں، دو درجات بن گئے. تو احسان کا بہترین درجہ، یعنی اس کو احسان فی العبادت کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک احسان ہمارا عام عرف میں لفظ جو مستعمل ہوتا ہے جس کو بھلائی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. یہاں احسان فی العبادت ہے کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ خوبی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. تو اس کے بھی یعنی دو درجے ہو گئے. تو پہلا درجہ اس میں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی یوں عبادت کریں کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اب ذرا اس مصرے میں آئے کہ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا، کہ اگرچہ اللہ شانہ کی جو ذات ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے مظاہر میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے. ہمیں ایسا لطف آتا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو امید ہے کہ یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگلا شعر میں ضرور کرتا. لیکن یہ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے پھر 10 منٹ سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لہذا اس سلسلے کو یہی موقوف کرتا ہوں اس التماس کے ساتھ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ پھر حاضری دوں گا. اس وقت تک کی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.